الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ مسلمان نبی کا امتی کثرت سے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھے۔ ہمیں کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام تو ضرور پڑھنا چاہیے، جتنا اور زیادہ ہو جائے اور اچھا ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور درود شریف کا ایک بہت فائدہ یہ ہے کہ پریشانی، تنگی اور خرابی کے حالات کی خرابی کے وقت میں اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ کی رحمتیں اتنی آتی ہیں کہ بندہ تنگیوں سے نکل جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ سیرت طیبہ کا چل رہا ہے اور غالباً 12واں بیان آج ہے، جس میں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ہو چکی ہیں اور ابھی باقی بھی ہیں۔ ہم پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وحی تک، پہلی وحی تک، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ غار حرا میں وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام گھر آئے، کچھ تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد 3 سال تک نبی علیہ السلام نہایت خاموشی سے، رازداری کے ساتھ، بہت محدود اور مخصوص لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، کھلے عام دعوت کا اظہار نہ کیا۔ ان 3 سالوں میں سب سے پہلے تم فرشتوں کا کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے تک مستقل آپ کا آنا جانا رہا، دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، جنگ ہو یا امن، کوئی صلح کا موقع ہو، کسی قسم کا کوئی موقع ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بہت پابندی سے رہا، بہت زیادہ رہا، اور نبی علیہ السلام کی ان سے دوستی ہی ہو گئی، حتیٰ کہ رمضان میں دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنتے اور سناتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں بھی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بار بار آنا اور وحی کو لے کر آنا یہ حدیث کے اندر بھی بہت کثرت سے موجود۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ جو پہلے 3 سال ہیں جس میں خاموشی سے دعوت دی گئی، اس میں حضرت میکائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 سال رہے، تاہم وہی کوئی میکائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کی آیت نہ نازل ہوئی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کے ذریعے جو بھی نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جب بھی ہوئی، جو بھی ہوئی، جتنی بھی ہوئی، سب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا 3 سال تک نبی علیہ السلام سے یہ تعلق رہا۔ اور بھی موقعوں پہ دونوں فرشتے آتے رہے، جیسے شب معراج پر آئے، مختلف اور موقعوں پر بھی ملاقات ہوئی۔ ان 2 فرشتوں کے علاوہ ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، جب نبی علیہ السلام طائف سے واپس آ رہے تھے اور طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا جس میں پہاڑوں کے فرشتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ بدر کے موقع پر، احد کے موقع پر، مزید دوسرے مواقع بہت سارے فرشتے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے پاس آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں بھی تشریف لاتے تھے۔ ایک صحابی تھے دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نہایت حسین و جمیل، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل و صورت میں آتے تھے، صحابہ کو پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ دحیہ ہیں یا جبرائیل علیہ السلام ہیں، ہاں نبی علیہ السلام بتاتے تو معلوم ہو جاتا۔ اللہ کی شان، فرشتوں کے ساتھ یہ تعلق زندگی بھر رہا، اور مزید فرشتوں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت میں بھی دیکھا۔ تو یہ فرشتوں کا ایک مختصر سا تعارف ہو گیا۔ فرشتے کون ہیں؟ یہ نورانی مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ کسی طرح کی کوئی اللہ کی نافرمانی ذرا سے بھی نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ کہتے ہیں وہ کام فوری طور پر بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا تعلق نبی علیہ السلام سے شروع ہو گیا۔ اب ایمان کی دعوت اور صحابہ کرام کا ایمان قبول کرنا، یہ واقعات بتائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جس وقت نبی علیہ السلام کو یہ دعوت کا کام دیا گیا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام پہنچانے کا، اس وقت عرب کی حالت کیا تھی، عقائد کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے۔ تو مختصراً اس کا بھی ایک ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بہت کچھ بھی مانتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، تمہارے لیے بیٹے ہیں، یعنی تمہارے بیٹے بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہی بیٹیاں، یہ کیسی تقسیم تم کرتے ہو؟ جنات کو بھی وہ اللہ رب العزت کا قریب اور رشتہ دار اور بارگاہ الہی میں بڑا مقبول سمجھتے تھے، اور ان کا بھی ادب ایسے ہی کرتے تھے جیسے خدا کا کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور مشرکوں نے خدا اور جنات کے درمیان رشتہ داری بنا لی۔ بت پرستی یہ تو انتہائی حد تک تھی، اور یہ بت پرستی شروع کرنے والا جو شخص تھا عامر ابن لحی تھا، جس نے قبیلہ جرہم کو شکست دے کے مکہ کے اوپر قبضہ بھی کیا، کعبے کا متولی بن گیا۔ یہ ایک دفعہ جب باہر گیا تو بت لے کر آیا۔ تو بہرحال بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ہر شخص کے لیے بت ہوتا، ہر قبیلے کے لیے بت ہوتا۔ صرف بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت ان لوگوں نے سجا دیا۔ کوئی ایک ایسا یہاں تک تعلق تھا بتوں سے، کئی سفر پہ جا رہے ہیں، خوبصورت پتھر نظر آیا، اس کو بت بنا لیا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس سے اچھا خوبصورت کوئی پتھر مل گیا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اس کا بت بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ یا اس طرح کا بھی واقعہ ہے کہ ایک آدمی سفر پہ جا رہا تھا تو بت رکھنا بھول گیا۔ یہ لوگ سفر میں جاتے تھے نا، اپنے تھیلے میں اپنے سامان میں اپنا خدا رکھ لیا کرتے تھے، تو کہ کہیں خدا کی ضرورت پڑ گئی تو کام تو آئے گا نا۔ تو ایک صاحب نے سفر پہ جانا تھا، انہیں یاد نہیں رہا کہ خدا کو ساتھ رکھنا تھا۔ راستے میں ان کو پریشانی، دل کیا چلو عبادت کی جائے۔ اب جب سامان میں دیکھا، تلاش کیا تو خدا نہیں، اب کیا کرے؟ تو دیکھا کہ آٹا موجود ہے کھانے کے لیے، اس آٹے کو جناب گوندا اور گوند کے اسی کی صورت بنا لی، اسی کو بت بنا لیا اور اسی کی عبادت شروع کر دی۔ چلو جی تسکین ہو گئی، ایک کام تو ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگی، اب جب دیکھا تو خدا لائے نہیں تھے، اور جو کھانے پینے کا سامان لائے تھے اسے بت بنا لیا۔ اب کیا کرے؟ اب کچھ تو صبر کیا، لیکن جب زیادہ صبر نہ ہوا، سفر تھا، بھوک تھی، تو اسی کی ٹانگ بھی کھا لی، ہاتھ بھی توڑ کے کھا لیے، خدا ہی کھا گئے۔ تو یہ ان کی بت پرستی کا عالم تھا، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، اور پتہ نہیں کون کون سے جھوٹے بت بنائے ہوئے تھے۔ اسی طرح شیاطین کے بارے میں بھی ان کے عجیب و غریب عقائد تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہر شاعر کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جو ان کو القاء کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح توہم پرستی، وہم کے اندر بہت زیادہ تھے۔ یہ وہم تو ہمارے معاشرے میں بھی کئی جگہ بہت ہے۔ سانپ کو قتل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ سانپ کو اگر مار دیا تو اس کا جوڑی دار آ کے ہمیں مار دے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد روح ایک پرندہ بن کر اڑتی رہتی ہے، اسے حامہ کہتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اعتقاد یہ تھا کہ پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے، جب بھوک کے وقت کاٹتا ہے وہ اندر سے۔ اس کے علاوہ جب کسی شخص کے پاس 1000 اونٹ ہو جاتے تو ایک اونٹ کی آنکھ پھوڑ دیتے کہ چلو نظر نہ لگے۔ جب قحط پڑتا تو کسی بھی جانور کی دم کے اوپر جو ہے نا وہ رسی باندھ دیتے اور آگ لگا دیتے، اور سمجھتے کہ جانور تڑپے گا تو آسمان سے بارش آئے گی۔ اسی طرح ایک اور ان کے اندر عجیب و غریب ان کی بات یہ تھی کہ سفر پہ جاتے ہوئے کسی درخت کے اوپر، کسی ٹہنی کے اوپر ایک دھاگے سے گرہ باندھ دیتے اور واپس آ کے اس گرہ کو چیک کرتے۔ اگر وہ جیسی لگا کے گئے تھے ویسے ہی پاتے تو سمجھتے کہ ان کی بیوی نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔
اور اگر دیکھتے کہ گرہ کھل گئی ہے تو سمجھتے کہ بیوی نے ضرور کوئی برا کام کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ اس کے علاوہ سفر میں جاتے راستہ چلتے چلتے راستہ بھول جاتے، اب کیا کریں، راستہ تلاش کرنا ہے، اپنے کپڑے الٹے کر کے پہن لیتے کہ جی اب راستہ مل جائے گا۔ اس قسم کے بے حساب سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے عقائد تھے، عجیب و غریب۔ اس کے علاوہ اخلاقی کیفیت کیا تھی؟ جنگجوئی، لڑنا، معمولی سی بات پہ سینکڑوں قتل، برسوں لڑائیاں معمولی سی بات کے اوپر۔ اس کے علاوہ شراب پینا، یہ تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، مکے کا ہر گھر میکدہ بن گیا تھا، بلکہ بعض وہ لوگ جن کے اندر اللہ نے فطرتاً شراب کی نفرت ڈالی ہوئی تھی ان کے نام گنے جا سکتے تھے، اتنی زیادہ وہاں شراب عام تھی۔ اس کے علاوہ سود خوری، بہت شوق سے، فخر سے اور بڑے جو ہے نا وہ دھڑلے سے سود لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار، ہر قبیلہ تقریباً لوٹ مار کا عادی بن گیا تھا، اور کہیں کسی کو ملتا دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے اس کے بیوی بچوں کو بھی لے لیتے، مال بھی ہضم کر لیتے اور ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا کے آگے کہیں بیچ دیا کرتے۔ اس قسم کے معاملات بھی بہت زیادہ تھے۔ تاہم حج کے مہینوں میں وہ تھوڑا احتیاط کر لیا کرتے تھے، لوٹ مار سے احتیاط کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ چوری، یہ بھی ان کا ایک بہت ہی زیادہ معاملہ تھا، بہت زیادہ کیا کرتے۔ اب تفصیلات میں جائیں نا تو بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب اللہ نے عورتوں سے بیعت کے بارے میں بات کی تو اس کے اندر یہ رکھا وَلَا يُسْرِقْنَا، کہ وہ یعنی چوری نہیں کریں گی، کہ وہ چوری نہیں، اتنی عام تھی ان کے اندر چوری۔ اس کے علاوہ سفاکی، بے رحمی اور سنگ دلی وہ بھی کمال کی تھی۔ دن رات کی لوٹ مار اور خون کر دینا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہ تھا۔ زندہ جانوروں کو درخت سے باندھ دیتے اور ان پر تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے، ٹارگٹ زندہ جانور کو بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا کرتے تھے، زندہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیا کرتے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی کیا کرتے کہ عورتوں کو گھوڑوں کی دم سے باندھ کر گھوڑے کو دوڑاتے اور اس عورت کے پرخشے اڑ جاتے، ٹکڑے اڑ جاتے۔ اور کبھی کیا کرتے کہ کسی آدمی کو کسی کوٹھری میں کسی جگہ بند کر دیتے، کھانا پینا اس کا بالکل بند کر دیتے کہ وہ اسی طرح بھوکا مر جاتا۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا کرتے کہ مردوں کی قبروں پر اونٹ باندھ دیتے، کسی بھی میت مردے کسی بھی قبر کے اوپر اونٹ باندھ دیتے اور سمجھتے کہ یہ جب مرے گا تو اس کی غذا بنے گا۔ اس قسم کی باتیں ان کی چیزیں بن جاتی۔ اس کے علاوہ زنا، فاحش اور یہ بے حیائی اور بدکاری، اس میں تو ان کو عروج تھا۔ جیسے آج فیس بک، ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بعض لوگ بے حیائی کے کارنامے شوق سے دکھاتے، سجاتے اور بتاتے ہیں، اسی طرح ان کے اشعار کے اندر، ان کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ نکاح کا کچھ طریقہ موجود تھا، لیکن اس کے علاوہ نکاح کی کچھ قسمیں تھیں جو بدکاری ہی کہلایا کرتی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ ایک آدمی بہت بہادر ہے، نڈر ہے، تو عورتیں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے، یہ ہمارے ساتھ وقت گزارے تاکہ ہماری اولاد بھی ایسی طرح کی پیدا ہو۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا کہ وہ چند آدمی، 5 7 زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں کی ایک جماعت بنتی، وہ کسی ایک عورت سے رابطے میں، تعلق میں رہتے حرام، اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت کہتی کہ بھئی یہ اس کا ہے، تو اس میں سے ان کو ماننا پڑتا تھا کہ بھئی اسی کا ہے۔ اسی قسم کی اور باتیں بات کرتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہے۔ اور آگے عورتوں پر ظلم، یہ تو انتہا درجے کا تھا۔ وارث بندے کا انتقال ہو جائے تو وراثت کا مال عورت کو دینا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ وراثت کا مال اسی کا حق ہے جو تلوار ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، تو یتیم بچے، چھوٹے بچے اور عورت، اس کو تو وراثت سے وہ دور ہی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو گھر سے باہر ایک نہایت تنگ کوٹھری کے اندر 1 سال کے لیے رکھا جاتا، کھانے پینے کو بھی کچھ زیادہ نہ دیا جاتا، اور دیے بھی جاتا تو گندی سے گندی خراب چیز اور ہلکی چیز دی جاتی۔ جب 1 سال پورا ہو جاتا پھر اس کو ایک جانور کے ساتھ مس کیا جاتا، جانور کی مینگنی اس کے ہاتھ میں دی جاتی، وہ مینگنی کو پھینک دیتی، اس کے بعد پھر اس کو حق ہوتا تھا کہ اب یہ اپنے گھر واپس آ سکتی ہے۔ تو عورت کا سوگ 1 سال کا اس انداز سے وہ منایا کرتے تھے۔ عورت کا جو حق مہر مقرر ہوتا
وہ عورت کے باپ کو ولی کو ملتا، عورت کا جو حق مہر مقرر ہوتا وہ عورت کے ولی کو یا باپ کو ملتا، عورت کو نہ ملتا۔ اس کے علاوہ عورتوں کے بارے میں مزید بھی ظلم ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو کسی کی لڑکی کی خوشخبری ملتی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا پڑ جاتا اور وہ اپنے غصے کو دبا رہا ہوتا تھا، پی رہا ہوتا تھا۔ تو یہ تو ان کا معاملہ تھا، اس درجے تک تو یہ حضرات، اس درجے تک تو ان لوگوں کا معاملہ تھا۔ اب یہاں غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاشرے کو دعوت دینی تھی، اس معاشرے کی حالت اور کیفیت کیا تھی، کتنا بڑا آپ کے اوپر کام تھا۔ آج ہم جو کوئی دین کی دعوت کرتے ہیں دیتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھیے۔ اور یہاں غور، ایک تو آپ کو معاشرے کی ایک تھوڑی سی شکل محسوس ہو گئی ہوگی، دوسرا یہ بات غور کریں، بہت اہم بات ہے، نبی علیہ السلام جس وقت آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، 40 سال کی عمر میں وحی کا نزول ہوا اور آپ نے آگے بات کرنا شروع کی، اس وقت اہل مکہ اور یہ عرب کے لوگ بلا مبالغہ جاہلیت کی زندگی اور جنگلی زندگی، وائلڈ لائف گزار رہے تھے، اور 23 سال کے قلیل عرصے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ عربیہ بیکم دا نرسری آف ہیروز، کہ عربیہ جو ہے سعودی عرب یہ ہیروز کی ایک نرسری بن چکی تھی۔ ابھی آپ نے تفصیل سے تھوڑا سا سنا کہ حالات کیا تھے، نبی علیہ السلام کو کن لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا، اور 23 سال کے بعد ہوا کیا، جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ظالم تھے وہ رحم دل بن گئے، جو بچیوں سے نفرت کرتے تھے وہ بچیوں کے لیے جان دینے والے بن گئے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ یہ جو تبدیلی آئی کیسے آئی، سن لیجئے اور دل کے کانوں سے توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ تبدیلی صرف دینی تعلیم سے آئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کیا تعلیم دی؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم، اس کے علاوہ اور بتائیے کیا دیا؟ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے تو اس کا اصول کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں سال پہلے فرما گئے کہ آج بھی امت کے اندر تبدیلی اسی صورت میں آ سکتی ہے جیسے پہلے آئی تھی، نشاط ثانیہ بھی ویسے ہی ہوگی جیسے نشاط اول تھی، جیسے پہلے خیر پھیلی تھی۔ وہ کیسے پھیلی تھی؟ کہ سب سے پہلے توحید کی تعلیم، دینی تعلیم، خالص دینی تعلیم کے اثرات آئیں گے معاشرے کے اوپر، اور اس سے اخلاق بنیں گے، کردار بنیں گے، معاشرہ سنورے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ریاست بنے گی۔ تو خالص دینی تعلیم کے بغیر جو 23 سال نبی علیہ السلام نے پڑھایا اور عمل کر کے دکھایا، آج ہم اس کو پڑھیں اور عمل کریں، ہمارے اندر بھی یہی معاملہ پیدا ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس 23 سال کے پورے دورانیے میں صرف ایک ایسی مثال ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ بھئی آپ جاؤ اور دوسری ایجوکیشن حاصل کر کے آؤ۔ وہ کون سی ایجوکیشن تھی؟ وہ ایک زبان تھی، سریانی یا عبرانی، یہودیوں کی زبان تھی، وہ سیکھنی تھی۔ خطوط بھیجے جاتے تھے دوسرے بادشاہوں کو، تو وہ عربی نہیں جانتے تھے، تو سریانی عبرانی جو زبان جو تھی یہ یہودیوں کو آتی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ یہودی کوئی گڑبڑ نہ کریں، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کر دیں، تو ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ آپ اس کو سیکھیں۔ انہوں نے 1 مہینے میں وہ زبان سیکھ لی۔ اس کے علاوہ پورے 23 سال میں کوئی اور مثال نہیں ہے، صحابہ نے صرف دین کا علم سیکھا اور دنیا میں ترقیاں پائیں۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی کو یورپ نہیں بھیجا، کسی کو کہیں اور نہیں بھیجا، ساری تعلیم اصحاب صفہ کے مدرسے میں دی گئی، مکہ کی گھاٹیوں میں دی گئی۔ غار حرار، غار ثور کی تعلیم یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم تھی، جس نے اتنے برے معاشرے کو بہترین معاشرے میں بدل دیا کہ رسول اللہ نے خود فرمایا خیر القرون
کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور اس کے بعد میرے بعد والا، اور پھر میرے بعد والا۔ 23 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ جس وقت وحی کی ابتدا ہو رہی ہے بدترین حالات ہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو بہترین حالات ہیں۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی تھی؟ یہ علم دین سے اور عمل کرنے والا ایک نمونہ موجود تھا۔ ایک اور بات یاد آ گئی، پھر انشاءاللہ اپنے صحابہ کے کچھ واقعات بھی عرض کرنے ہیں۔ ہندوستان میں ایک ہندو تھا، پنڈت تھا، اور اپنے دین کو، اپنے کام کو، چیزوں کو سمجھنے والا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک نیا دین بنایا، اور اس نے اپنے مطابق ہر دین کو پڑھ کر اس کی بہترین عادات، صفات اور چیزوں کو لے لیا، اور اس نے ایک ایسی چیز اپنی طرف سے بنائی، اس کے حساب کی بات کر رہا ہوں، کہ بنائی کہ بھئی تمام جو اس کے پاس دین موجود تھے، جو اس کو ملے، اس کی انہوں نے بہترین باتوں کو جمع کر کے ایک نیا دین تیار کر دیا۔ اب جناب وہ نیا دین ہو گیا ناکام۔ ایک بہت بڑے عالم اس ہندو سے ملے، اس سے پوچھا بھئی آپ کے دین کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ کہنے لگا ایک ہی وجہ ہے۔ بھئی وہ کون سی وجہ ہے؟ تو اس ہندو نے کہا، جس نے نیا دین ایجاد کیا تھا، جو اس کے اعتبار سے بہترین تھا، اور اس نے بہت سارے ادیان کی بہترین باتوں کو چن کر ایک نچوڑ بنایا تھا، کہنے لگا، خوبصورت بات ہے، توجہ سے سنیے، وہ کہنے لگا کہ میرے پاس باتیں تو بہت اچھی تھیں لیکن کوئی نمونہ نہیں تھا۔ میرے پاس کوالٹیز تو بہت میں نے اچھی جمع کر لی تھی، چن کے میں نے جمع کی تھی اپنے حساب سے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے نمونہ کوئی نہیں تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا۔ اتنے برے معاشرے کے احوال اور اتنے اخلاقی معاملات میں خرابیاں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو نمونہ بنا کے بھیجا، جنہوں نے عمل کے ذریعے اور دینی تعلیم کے ذریعے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ تو آج بھی ہمارے لیے وہی بات ہے، دوسری کوئی بات نہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پہلے 3 سالوں میں کیا کیا ہوا، کیا کیا معاملات ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم ہو گیا دعوت اور تبلیغ کا، اور اس کے بعد سب سے پہلے وضو اور نماز، یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ دی گئیں، وضو اور نماز یہ سکھائی گئیں، اور نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو سکھائیں۔ اب ان لوگوں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دعوت حضرت خدیجہ کو دی، وہ تو پہلے سے ایمان والی صاحب سمجھے گویا تھی، اور فوراً ایمان قبول کر لیا، پہلی مسلمان خاتون بن گئیں، ایمان لانے میں مردوں سے بھی سبقت لے گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، زیر کفالت تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور بعد میں آپ کے داماد بھی بنے، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تقریباً اس وقت 10 سال کے لڑکے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، امی خدیجہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں، حیران ہو کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں میں دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں اور رسول ہوں، اور لات، عزیٰ اور منات ان بتوں کی مخالفت کرو، ان سے نفرت کرو۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھے کوئی نئی بات معلوم ہو رہی ہے، یہ اچھا ایسا ہے کہ میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کے پھر بتاؤں گا۔ نبی علیہ السلام کو یہ ہوا کہ یہ بات لیک نہ ہو جائے، تو حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو بھئی، ابھی آپ چاہے ایمان قبول نہیں کرے لیکن رہنا خاموش، کسی سے ذکر اور مشورہ مت کرو۔ یہ بات ہوئی، رات ہی رات میں اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کی محبت اور اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ اگلے دن حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ جی بتائیے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی بات کی دعوت دیتا ہوں، تم یہ کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور بتوں سے نفرت اور لات و منات سے نفرت کرنی ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو ابھی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک اور گھر کے اندر موجود تھے، غلام تھے، زید بن حارثہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں
صحابہ کرام کے واقعات سے نا زندگیوں میں بڑی برکتیں آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے بھی دعوت ایمان کو قبول کر لیا، تو گھر تو اب ہو گیا مکمل، خود بھی، اہلیہ بھی، حضرت علی جو کفالت میں تھے وہ بھی، اور غلام بھی گھر کے اندر تو فوری۔ اچھا یہاں ایک بات اور، ہم میں سے جتنے لوگ بھی دین کی محنت کرتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو تو اپنا بنا کے دکھائیں۔ ہم دنیا والوں کو اپنے بنانے کی بات کرتے ہیں، ارے اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے متعلقین کو تو اپنا بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام اپنے گھر سے شروع کیا، اور گھر کے تمام لوگ ایمان لے آئے اور قبول کر لیا۔ یہ آپ کے کردار کی وجہ سے تھا۔ بھئی میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ مجھے میری ذاتی زندگی کو، پرسنل لائف کو نہیں جانتے، معاملات نہیں کیے ہوئے، لین دین نہیں کیا ہوا، آپ سمجھ رہے ہیں بڑا اچھا بیان کر رہا ہے، اچھا آدمی ہوگا، گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی قریب کا لوگ، جیسے بیوی بچے، گھر کے لوگ، سسرال کے، ننیال کے، یہ قریب کے لوگ جو آپ کی ایک ایک بات سے واقف ہیں، یہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اعتماد رکھیں اور آپ کو عزت دیں، محبت دیں، آپ ان کو اپنا گرویدہ بنائیں، پھر آپ بہترین داعی ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، کر کے دیکھ لیجئے، بڑا مشکل کام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے گھر سے کام شروع کیا۔ زید بن حارثہ کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ ان کی والدہ کا نام تھا سعدی بنت ثعلبہ۔ یہ اپنے بیٹے زید بن حارثہ کے ساتھ کہیں جا رہی تھیں اپنے میکے کی طرف، تو راستے میں ایک اور قبیلہ تھا بنو قین، انہوں نے حملہ کیا اور مال اسباب لوٹ لیا اور بچوں کو چھین لیا، اور بچوں کو لے جا کے آگے عکاظ کے میلے میں فروخت کر دیا، کہیں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد عکاظ کے میلے میں زید بن حارثہ غلام کی حیثیت سے فروخت ہونے کے لیے پہنچے۔ تو ایک صاحب تھے قریش کے، بہت دولت مند سردار تھے، حکیم ابن حزام، انہوں نے بہت سارے وہاں سے غلام خریدے، تو زید بن حارثہ کو بھی خرید لیا۔ خرید کر آئے اور حضرت خدیجہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ بھئی یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ ان کی پھپھی تھی رشتے میں، کہا کہ بھئی ایک غلام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ پسند کر لیجئے۔ حضرت خدیجہ نے سب کو دیکھا اور ان کے اوپر نظر ٹک گئی، اور ٹکنے کے بعد ان کی ذہانت اور چہرے کی معصومیت کو کہا کہ بھئی یہ مجھے دے دیں۔ انہوں نے ان کو ہدیہ کر دیا کہ چلے پھپھی کو گفٹ کر دیا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنی پھپھیوں کو، خالاؤں کو کوئی تحفے دیا کریں، اچھی بات ہوا کرتی ہے۔ ہم تحفے لینا تو چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو خالہ پھپھی کی محبت ملے گی۔ بہرحال اب یہ ان کے پاس سے، اس کے بعد حضرت خدیجہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ یہ چاہتی تھیں کہ میں اپنے شوہر کو کوئی تحفہ دوں، تو انہوں نے اپنے محبوب غلام اور جو بہترین شریف تھے ان کو حضرت زید بن حارثہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ بکتے بکاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پیچھے ماں کا رو رو کے برا حال، میرا زید رو رو کے برا حال، اور والد بھی بہت بیچارہ، پریشان اور حیران، اور ہر قافلے والے سے، ہر گزرنے والے سے ملک کے گوشے گوشے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا زید کدھر گیا۔ کہتے تھے کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر کبھی واپس آئے گا بھی کہ نہیں، ساری دنیا میں میری زندگی کا غرض صرف اتنی ہے کہ تو مجھے مل جائے۔ کہتے تھے کہ سورج اپنے طلوع ہونے کے ساتھ مجھے اپنے بیٹے کی یاد دلاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو بھی یہی یاد دلاتا ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو اسی کی یاد کو بھڑکا دیتی ہیں۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا۔ اور کہتے تھے میں اپنے اونٹ کو تیزی سے دوڑا کر زمین میں اس کی تلاش کرتا رہوں گا اور اس کے پھرنے سے نہیں اکتاؤں گا اس وقت تک کہ میرا اونٹ تھک کر نڈھال نہ ہو جائے، میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتا رہوں گا۔ اس طرح کے اشعار کے ترجمہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن حارثہ کا جو قبیلہ تھا ان کے لوگ حج پر آئے، اور وہاں حج پر زید سے ملاقات ہو گئی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اب یہ لوگ جب حج کے بعد واپس گئے تو جاتے ہی زید بن حارثہ کے والد کو کہا کہ جناب ہم تو آپ کے بیٹے سے مل کر آئیں، مکہ میں فلانی جگہ پر ہے۔ وہ تو تڑپ گئے اور تیار تھے ہی، فوری طور پر بہت سارا مال و اسباب لیا، دولت لی کہ فدیے میں جو مانگیں گے سب دے دیں گے، جتنا مانگیں گے سارا مال لیا، اپنے بھائی کو، اپنا بھائی کعب کو بھی ساتھ لیا کہ چلو بھئی مکے چلو۔ مکے آئے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے، کہا آپ تو بڑے اونچے خاندان والے ہیں، آپ رحم دلی کرنے والے ہیں، آپ انصاف کرنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بھئی میرا بیٹا آپ کے پاس، کون سا آپ کا بیٹا میرے پاس ہے؟ کہا زید بن حارثہ۔ نبی علیہ السلام کو جب بات معلوم ہوئی، انہوں نے کہا بھئی اچھا ایسا کرتے زید بن حارثہ کو بلا لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے آپ لے جاؤ، اور جتنا مال ساتھ لائے وہ بھی ساتھ لے جاؤ، اور میرے ساتھ رہنا چاہیے اپنی خوشی کے ساتھ، تو پھر میں اس کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، میں زیادتی نہیں کروں گا، اور میں سختی نہیں کروں گا۔ دونوں خوش ہو گئے، کہنے لگے آپ نے بہترین انصاف کی بات کی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، زید آ گئے، پوچھا پہچانتے ہو؟ کہا جی ایک میرے والد ہے، ایک میرے چاچا ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم جانا چاہتے ہو تو تمہیں پوری اجازت ہے، اپنی خوشی کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور رہنا چاہتے ہو تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے، جو تمہاری مرضی۔ زید بن حارثہ نے فوراً کہا، ایک لمحہ نہیں لگایا، کہا میں اپنے باپ اور چچا کے ساتھ واپس نہیں جا سکتا، میں آپ کی غلامی میں زیادہ آزادی کی زندگی بسر کروں گا۔ آپ کی غلامی یہ مجھے 100 آزادیوں سے 1000 آزادیوں سے زیادہ اچھی لگتی ہے، آپ کی غلامی میں زیادہ آزاد رہ سکتا ہوں، میں نہیں جاتا۔ باپ اور چچا حیران، کہنے لگے بیٹا تم کیا کہہ رہے ہو؟ جیسے کہ ہوش میں تو ہو، عقل سے بات کر رہے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ نہیں، میں نے جو ان کی صفات، اخلاق، کردار اور معاملات دیکھے ہیں، میں ان کو چھوڑ کے ہرگز نہیں جانے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات دیکھی نا تو بہت خوش ہو گئے، اور قریش حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، قریش کے مجمع میں جا کے کھڑے ہو کے فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، اور یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں۔ جب باپ اور چچا نے سارا حال دیکھا بہت خوش اور مطمئن ہو گئے، اور خوشی خوشی واپس چلے گئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہر قسم کی آزادی کے بدلے میں قبول فرما لی۔ تو اللہ کے محبوب نے بھی کیسے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے نا، محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے، خیر خواہی کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کہا کہ آج سے میرا بیٹا ہے، اور یہ زید ابن محمد کہلانے لگے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، کہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، متبنہ ہوتے ہیں، یہ اپنے والد کی طرف ہی پکارے جائیں گے، یہ جو لے کے پال رہے ہیں ان کی طرف نہیں پکارے جا سکتے۔ تو پھر زید ابن حارثہ یہ زید ابن محمد ہوئے، اور اس آیت کے بعد دوبارہ زید ابن حارثہ ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے کہلاتے تھے۔ ان کو صحابہ کہتے تھے زید الحب، چہیتے زید، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے زید، یہ ان کا معاملہ تھا۔ اب گھر کے لوگ مسلمان ہو گئے سارے، کون لوگ؟ بیوی، یہ جو حضرت زید تھے، اور حضرت علی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے باہر توجہ کی کہ اب آہستہ آہستہ گھر کے باہر بھی توجہ کرنی چاہیے اور لوگوں کو کہنا چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے دوست سے ان کو دعوت اسلام دی۔ 2 واقعات ملتے ہیں خلاصے میں، بہت ساری چیزیں کامن ہیں لیکن 2 واقعات کو میں خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ وہاں کسی راہب نے، عالم نے کسی پرانی کتاب کے ان کو کہا کہ دیکھو وہ وقت آ گیا ہے اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، اور اس طرح کی بات کی۔ ان کا دل مطمئن بھی ہوا، خوش بھی ہوا کہ نبی آنے والے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دعوت دے چکے تھے دین کی، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور بتوں کے خلاف اور ان کی نفرت کی بات کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک، بلا توقف، فوری طور پر اسی لمحے ایمان قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن ان میں صدیق اکبر ہی ایسے تھے کہ بلا جھجک فوراً قبول کر لی، کوئی بات نہیں کی، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، کسی قسم کی دلیل نہیں مانگی، فوراً قبول کر لیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو فوری طور پر آپ دین کی تبلیغ میں لگ گئے، فوراً. اور آپ نے کئی ایسی بزرگ ہستیوں کو جو ہے نا وہ ایمان کی دعوت دی کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بنے. عشرہ مبشرہ ٹوٹل 10 ہیں، جن میں سے 5 یا 6 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے مسلمان ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، تو اپنے تاجر دوستوں کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی. اور یہ بڑے بڑے لوگ تھے اور معاشرے کے ایک بڑے اچھے لوگ تھے جن کو آپ نے دعوت دی. اور فوری طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور کئی صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے ایمان قبول کر لیا. ان میں سے تھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے واقعات کو بھی تھوڑا سا سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش کے 3 آدمی سب سے زیادہ روشن چہرے والے، سب سے زیادہ اخلاق والے، سب سے زیادہ حیا والے ہیں. وہ اگر تم سے بات کریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، اور تم ان سے بات کرو گے تو وہ تمہیں کبھی جھٹلائیں گے نہیں. یہ اخلاق والے کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے. آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی اور انہیں دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں ایمان قبول کیا تھا کہ جس کے بعد قریش نے شدید ترین تکالیف کا سلسلہ شروع کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغ کی محنت کا حصہ تھے. نبی اور صدیق کے اندر دیکھیں نا کیسی اللہ نے محبت قائم کی کہ نبی کا جو کام تھا دعوت دینا، وہی کام صدیق کا ہو گیا. فوری طور پر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واقعات بھی بہت عجیب ہیں اور ایمان کو بڑھانے والے ہیں. بہت مجھے تو ان سے بڑی محبت، تمام صحابہ سے محبت ہے، لیکن ان کے حالات کچھ بڑے مختلف ہیں، بہت عجیب ہیں. تو ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے. اور یہ شروع کے 5ویں 6ٹھے نمبر تھے. کانا من السابقین الاولین، بالکل ابتدائی لوگوں میں جو شروع کے لوگ تھے، 5ویں یا 6ٹھے نمبر کے یا 7ویں بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے حالات سے، تنگیوں سے ذرا ہٹ کے دور کہیں نکلے تو پہاڑوں میں تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کافر تھا عقبہ ابن معید. عقبہ ابن معید اس کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور انسانی آبادی سے دور جا کر جانوروں کو چرایا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اچھا اس وقت ان کی عمر بھی تھوڑی تھی، ان کا وزن بھی کم تھا اور ان کی جو پنڈلی ہے نا بڑی پتلی پتلی تھی، بہت پتلی پتلی. ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا تو مسکرائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کی یہ دبلی دبلی جو پنڈلی ہے جنہیں دیکھ کے تم ہنستے ہو، مسکرا رہے ہو، یہ جب قیامت کے دن اعمال نامے میں ترازو میں جب رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے. اتنا مقام تھا ان کا. عبداللہ ابن مسعود تو چرا رہے تھے بکریاں. انہوں نے دیکھا کہ 2 لوگ آ رہے، درمیانی عمر کے ہیں، ادھیڑ عمر کے، جیسے کوئی 40-45 قریب آئے دونوں. ایک تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے آگے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں، کوئی دودھ پلاؤ. کہا میں تو امین ہوں، میں تو خیانت نہیں کر سکتا، میں بکریاں چرانے کے لیے آیا ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، میں ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں پلا سکتا. اب بجائے یہ کہ ان حضرات کو ناگواری ہوتی، یہ دونوں خوش ہو گئے کہ یہ تو واقعتاً اسلام کی صفات اس کے اندر موجود ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی کوئی ایسی بکری ہے جو بھی چھوٹی ہو، جس نے دودھ دینا شروع نہ کیا ہو. انہوں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کر دیا. نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پھیرا، پڑھتے رہے کچھ. اس کے بعد جب تھنوں کو ہاتھ لگایا
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھتے ہیں کہ میں حیران ہوں، چھوٹی بکری، اس کے اندر تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر ادھر ادھر دیکھا، انہیں ایک پتھر مل گیا جس کے اندر گولائی سی تھی، کچھ گہرائی سی تھی، فوراً نبی علیہ السلام کو پیش کیا، اس میں دودھ بھرا۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو پہلے پلایا، پھر پیا، اور عبداللہ ابن مسعود کو بھی پلایا۔ تینوں جب خیر ہو گئے، سیر ہو گئے نا، کہتے ہیں میں حیران ہو کے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بکری کو کہا سکڑ جا، اس تھن کو کہا، بکری کے تھن کو فرمایا سکڑ جا، وہ واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نبی علیہ السلام کے قریب ہوا، میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا تھا، میں سیکھنا چاہتا ہوں، یہ کون سا علم ہے، آپ مجھے یہ سکھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائے لڑکے ہو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ملاقات تھی نبی علیہ السلام سے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان کے دل میں ان دونوں کی محبت بھر گئی۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کفار مکہ نے تکلیفوں کا جو ہے نا ہر طرح کی تکلیف دینا مسلمانوں کو کیا ہوا تھا، مسلمانوں کو بے حد تکلیف دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں چند باتیں ہم اور بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو جوتے چاہیے، آپ ان کو جوتے خود پہناتے، آپ واپس تشریف لاتے، نبی علیہ السلام کے جوتوں کو اتارتے۔ نبی علیہ السلام کمرے میں داخل ہونا چاہتے، آپ پہلے داخل ہوتے کہ کسی ضرورت کو، کسی خطرے کو، ہر چیز کو پہلے میں دیکھ لوں۔ نبی علیہ السلام سوتے، وہ آپ کو صبح بیدار کرتے، صبح اٹھاتے، آپ کے لیے وضو، لاٹھی، غسل یا ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو پورا کیا کرتے۔ آپ کا بغیر کسی جھجک کے گھر میں آنا جانا تھا، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ گھر کے فرد ہیں، اور آپ کو رازدار نبی بھی کہا جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ہر بات آپ کے علم میں ہوا کرتی تھی۔ اتنے مقام کے یہ صحابی ہیں۔ آپ نے سنا کان من السابقین الاولین، یہ 5ویں 6 نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابی تھے، اور 23 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ بالکل ساتھ جڑ کے گزارے، اس کے بعد کہیں بھی کوئی جدائی نہیں ہے، اور ایک ہی ساتھ یہ سارا معاملہ رہا۔ اب ایک واقعہ اور سنیے، اور اس کے بعد ایک بات کرنی ہے ان کے بارے میں، وہ بھی سن لیجئے گا۔ آج باقاعدہ مفتی صاحب کو میں نے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کو تکلیف دی، بلایا، میں نے کہا حضرت یہ 2 باتیں مجھے بتا دیجئے، دونوں کی انہوں نے تصدیق کی۔ میں نے کہا جی آج رات کو انشاءاللہ العزیز بیان میں کرنی ہے، لیکن پہلے کسی مفتی صاحب سے تصدیق کر لوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا محل وقوع کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، ایک ایک آیت کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہوں۔ اور فرماتے تھے اگر کسی آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ کسی اور کے پاس علم ہے تو میں فوری طور پر وہاں جاؤں گا۔ یہ ان کا قول عام قول نہیں تھا، خود بھی اس کو جانتے تھے اور دوسرے صحابہ کرام بھی جانتے تھے۔ ایک اور بڑا عجیب بہترین واقعہ مجھے اتنا پسند ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اپنی خوشی کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ آپ کے دل کو بھی خوش کر دے۔ اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے نا، تو ساؤنڈ سسٹم، کوئی اسپیکر، کوئی ٹیلی فون، موبائل، کوئی اس طرح کی چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں کہ کمیونیکیشن کے لیے 2 قافلوں میں رابطہ کرنا ہو تو کیسے ہو۔ تو اس زمانے میں ایسے لوگ ہوتے تھے منادی جو ہر قافلے میں ہوتے تھے، جن کی آواز 1 2 3 4 کلومیٹر تک بھی جایا کرتی تھی بعض مرتبہ۔ ہر قافلے میں ایسے لوگ ہوتے تھے۔ اب 2 قافلے جا رہے، دونوں دور ہیں، اب 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یا کم ہے یا 2، یہ نہیں معلوم، دونوں فاصلے دور ہیں، لیکن دونوں قافلوں کو دور سے اندازہ ہو گیا کہ ادھر بھی کوئی قافلہ ہے، ادھر بھی کوئی قافلہ ہے۔ قافلہ جب چلتا ہے تو اس کی گرد ہوتی ہے، اور پھر ایک آدمی جب ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب ہوا کیا، ایک قافلے میں تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے قافلے میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کو نہیں پتا کہ اس قافلے میں کون ہے، اس قافلے میں کون ہے۔ اب سنیے ہوا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اور آپ کو فکر ہوتی تھی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، حالات کی خبر لینا۔ تو آپ نے اپنے منادی کو کہا کہ پوچھو ان سے، من این القوم، تم کہاں سے آ رہے ہو؟
ادھر سے پوچھا ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے مناجی کو کہا جواب دو من الفج العمیق، کہ دور دراز سے آ رہے۔ حضرت عمر نے پوچھوایا این تریدون، کہاں جانا کہاں چاہتے ہو؟ ادھر سے جواب آیا الی البیت العتیق۔ پہلا جواب کیا تھا؟ فج عمیق، من الفج العمیق۔ دوسرا جواب تھا الی البیت العتیق۔ این تریدون، کہاں جانا چاہتے ہو؟ جواب آیا الی البیت العتیق یعنی بیت اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے ان فیہم عالما، یقیناً وہاں کوئی عالم موجود ہے کہ دونوں جواب قرآن مجید کے الفاظ سے ملتے جلتے اور بہترین جواب دیے۔ اس کے بعد انہیں نہیں پتہ وہاں عبداللہ ابن مسعود ہیں اور انہیں نہیں پتہ کہ سوال پوچھنے والے عمر فاروق ہیں، دونوں کو ہی نہیں پتہ۔ اب عمر فاروق نے سوال پوچھنے شروع کیے۔ اب سوال کیا جا رہا ہے، انہیں معلوم ہو گیا نا ادھر کوئی عالم ہے۔ سوال پوچھا ای القرآن اعظم، قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ادھر سے جواب آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے۔ ادھر سے عمر نے سوال پوچھوایا ای القرآن احکم، قرآن مجید کی سب سے زیادہ محکم آیت کون سی ہے؟ جواب آیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل احسان اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ادھر سے سوال گیا ای القرآن اجمع، قرآن مجید کی سب سے زیادہ جامع آیت کون سی ہے؟ جواب آیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی ذرہ برابر نیکی لائے گا ادھر پالے گا، برائی لائے گا تھوڑی سی بھی تو وہ بھی پالے گا۔ اب انہوں نے ایک اور سوال فرمایا ای القرآن اجمع اخوف، قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ پوچھا، وہاں سے جواب آیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں انجام جو ہے نا تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہونا، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہونا ہے۔ جو کوئی گناہ نافرمانی کرے گا اپنے کیے کی سزا پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی، کوئی مددگار، کوئی تمہیں نصرت کرنے والا نہیں ملے گا۔ جس قرآن کی سب سے خوف والی آیت۔ ادھر سے انہوں نے کہا پوچھو ای القرآن ارجا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ رحمت والی، امید والی آیت کون سی ہے؟ ادھر سے جواب آیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہاں تک سوال سارے پورے کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے پوچھو افیکم عبداللہ ابن مسعود، کیا تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں؟ جواب آیا اللہم نعم، ہاں ہمارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں۔ ایسے یہ صحابی تھے اور بلند ہمت تھے۔ اچھا جو بات کرنی تھی جو مفتی صاحب سے پوچھی وہ بھی ذرا ایک کپ دودھ کا پی لوں، ایک تھوڑا سا پھر بتاتا ہوں۔ گلے کو تر رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ میرے لیے ضروری ہے، آپ لوگوں کو تو تکلیف ہوتی ہوگی کہ وقت اس پہ لگتا ہے لیکن مجبوری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بات بتانی تھی وہ کیا؟ فقہ حنفی، امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کثرت کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات کو لیا ہے اور ان کی باتوں پر مکمل اعتماد کیا ہے۔ جیسے ایک مثال، آج میں نے مفتی صاحب کو یہ سبق سنا ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ رفع دین کرنا اور نہ کرنا دونوں حدیث میں ثابت ہیں، دونوں سنت ہیں۔ نہ کرنے کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور کرنے کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بھی بڑی شان والے صحابی۔ تو فقیہ اعظم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین نہ کرنے والی روایت کو لیا اور کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، عبداللہ ابن عمر چھوٹی عمر کے تھے، وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، تو یہ روایت دینا زیادہ بہتر ہے۔ ان کا رجحان ادھر گیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک شاگرد تھے
شاگرد رشید، ان کا نام تھا حماد، اور یہ جو حماد تھے یہ استاد تھے امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو اس طریقے سے فقہ حنفی کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات بہت کثرت سے موجود۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں وہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے قریش مکہ کو، مشرکین مکہ کو مجمع میں علی الاعلان بآواز بلند قرآن سنایا۔ کیا ان کا ایمان ہوگا، کیا ان کا جذبہ ہوگا؟ آج تو قرآن پڑھنا، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم نہیں پڑھتے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ فیس بک کے لیے وقت ہے اور چیزوں کے لیے وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت چند ہی مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے اندر بات چلی کہ بھئی آج تک قریش مکہ کو مجمع میں کھڑے ہو کے کسی نے قرآن نہیں سنایا تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے سنا، فوراً کہہ لیں گے میں جاتا ہوں، میں سناؤں گا۔ صحابہ نے کہا نہیں آپ مت جائیں، کوئی ایسا بندہ جائے جس کے پیچھے کوئی سپورٹ ہو، اس کا کوئی قبیلہ ہی، جب قریش ماریں وہاں کوئی قرآن سنانا آسان تھا؟ وہاں کوئی ایوارڈ انعام ملنا تھا؟ وہاں تو جان کا خطرہ تھا کہ بھئی آپ مت جائیں، قریش مکہ جب قرآن سنیں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ایسا بندہ ہو جس کے لیے بچانے کے لیے کوئی قبیلہ آ جائے۔ ان کے ہاں کیا تھا کہ بعض مرتبہ اپنے قبیلے کی بنیاد پر وہ دوسروں کی جو ہے نا وہ مدد کیا کرتے تھے کہ میرے قبیلے کا ہے۔ تو بھئی آپ تو ویسے کمزور پتلے دبلے اور ایک کافر کی بکریاں چرانے والے، تو اب آپ یہ کرو گے تو آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے بکریاں چرانی چھوڑ دی تھیں، بات یہ تھی پس منظر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی میں ہی جاؤں گا۔ یہ ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا۔ بڑے بڑے کافروں کو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عقبہ ابن ابی معیط، بڑے بڑے کافروں کو اللہ کا کلام سنانا تھا، اور پتلے دبلے سے، اور پیچھے کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ایسا مضبوط نہیں، لیکن اللہ پہ یقین۔ انہوں نے کیا کیا؟ اگلے دن چاشت کے وقت جو ہے نا مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو گئے۔ وہاں سرداران قریش، بڑے بڑے سردار اس وقت موجود تھے، وہاں گئے اور بلند آواز سے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قریش نے پہلے تو سنا آواز آ رہی ہے، پھر سوچنے لگے کیسی آواز ہے، وہ پڑھتے رہے، فوراً ہی پتہ لگ گیا، اوہو یہ تو وہی پڑھ رہا ہے جو محمد پڑھتا ہے، یہ تو وہی پڑھ رہا ہے جو محمد کہتا ہے میرے پہ نازل ہوا۔ اب تو وہ لب کے دوڑے اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، خوب مارا، اور وہ پڑھتے رہے، مار کھاتے رہے، پڑھتے رہے، مار کھاتے رہے۔ جتنا انہوں نے پڑھنا سوچا تھا اتنا پڑھ کے ہی خاموش ہوئے، اس سے پہلے خاموش نہیں ہوئے، مار بھی کھاتے رہے۔ جب وہ خاموش ہو گئے، قریش والوں نے بھی چھوڑ دیا۔ ابھی جب اپنے ساتھیوں میں واپس آئے ہیں تو زخموں سے لہو لہان ہے، خون بہہ رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا دیکھو ہم نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، تمہیں تو بچانے کے لیے کوئی نہ آیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتنے ذلیل یہ پہلے میری نظر میں کبھی نہیں تھے جتنے آج ہو گئے، تم کہو تو میں کل دوبارہ جا کے سناتا، یعنی ایک ہی دفعہ کافی۔ تو یہ ان کے جذبے تھے اور یہ ان کا مقام تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی کا اور واقعہ سن لیجئے، اتنے میں وقت بھی پورا ہو جائے گا، دل تو چاہ رہا ہے 3 اور سنو۔ لوگ کہتے ہیں دشمن اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ یہ جو شروع میں اسلام لانے والے ہیں، ان میں سے کون ہے جو تلوار کے زور پر آیا؟ بلکہ اس وقت ایمان قبول کرنا سارے مکے کی تلواریں اپنے اوپر لے لینا تھا۔ تو الٹی بات کرتے ہیں، دشمن نے تو کرنی الٹی بات ہے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عام بول چال میں ہم لوگ بول دیتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری بولتے ہیں۔ غفار اللہ کا نام ہے اور ان کا نام ہے ابو ذر غفاری، غین کے نیچے زیر ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے قبیلے کا نام تھا غفار۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ان سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں۔ اچھا، جو شروع کے اسلام لانے والے لوگ ہیں نا، ان میں سے اکثر تعداد وہ ہے جو پہلے سے ہی حق کی تلاش میں تھے، بت کے خلاف، شراب کے خلاف اور بری چیزوں کی نفرت ان کے دل میں پہلے سے ہی تھی، وہ تلوار کے زور سے نہیں آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا عقیدہ بھی پہلے سے ہی ٹھیک تھا، وہ بتوں سے نفرت کرتے تھے، شراب اور ان چیزوں سے بچتے تھے، لیکن حق کی تلاش میں تھے، لیکن راستہ نہیں نظر آتا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے بھائی انیس کو بھیجا، جاؤ بھائی چیک کر کے آؤ معاملہ کیا ہے اور حالات مجھے رپورٹ کرو۔ وہ آئے، نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنا، ملے، سارا کچھ دیکھ کے واپس گئے اور اپنے بھائی ابو ذر غفاری کو کہا کہ بھئی قریش کہتے ہیں کہ یہ شعر بولتے ہیں، حالانکہ وہ تو شعر نہیں ہے، وہ تو بہت عجیب کلام ہے، اور وہ ساری انہی باتوں کی دعوت دیتے ہیں جو آپ کہتے ہو کہ اچھے اخلاق، صلہ رحمی، نیکی، وہ تو یہی باتیں کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی نہ ہوئی، انہوں نے کہا نہیں تم چھوڑو، میں جاتا ہوں، تمہاری باتوں سے میرا مسئلہ پورا نہیں ہوا۔ اب یہ چلے، بھائی نے کہا دیکھو بھئی قریش مکہ جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، اور بہت جو ہے نا وہ ان کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ اس مقصد کے لیے جا رہے ہو تو پھر آپ کی خیر کوئی نہیں۔ اب یہ بھی ڈرتے ہوئے اور ساتھ ایمان کی روشنی لینے کے لیے پہنچے۔ جب مکہ پہنچے اب کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، کس سے پوچھیں؟ یہ اظہار کرنا مشکل کہ اس کام کے لیے آئیں کہ پورا مکہ دشمن۔ اب یہ سارا دن حرم میں بیٹھے رہے، رات آ گئی، اب جائیں کہاں، ٹھکانہ بھی کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسافر ہے، کہا بھی کوئی رات کو ٹھہرنا ہے، تو ان کو گھر لے آئے، گھر میں رات کو رہے، اور ساری رات دونوں کی کوئی بات اس بارے میں نہیں ہوئی کہ آپ آئے کیوں ہیں، مقصد کیا ہے، کون ہے، کہاں ہیں۔ صبح وہ چھوڑ دی۔ اگلی رات کو پھر حضرت علی کی ملاقات ہو گئی، بھائی کیا بات ہے، وہ پھر گھر لے آئے۔ تیسری رات کو پھر ملاقات ہو گئی، پھر گھر لے آئے۔ تیسری رات پوچھا بھئی خیر تو ہے، آپ کیوں آئے ہیں، معاملہ کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو بھئی بات یہ ہے کہ ایک وعدے کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کر سکتے ہو تو کرو، لیکن کسی کو علم نہ ہو بتانا نہیں، اور میں بڑی دور کا سفر کر کے نبی سے ملنے اور ان کا پیغام پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ جو نبی آئے ہیں۔ حضرت علی تو خوشی ہو گئے، کہنے لگے سبحان اللہ، آپ کو میں لے کے چلتا ہوں، اور کہنے لگے اللہ کی قسم وہ تو واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور دیکھو صبح جہاں میں جاؤں نا میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور میں یوں اگر کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو ایسے بیٹھ جاؤں گا، اور جیسے میں قضاء حاجت کر رہا ہوں تو تم اس بات کو سمجھ لینا کہ یہ خطرہ ہے، اور جب میں چلنے لگوں تو میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جہاں میں جاؤں بس وہیں تم نے جانا ہے، اس طرح میں ساتھ تو لے کے جا نہیں سکتا، میرے پیچھے دور دور مجھے فالو کرتے ہوئے آنا۔ انہوں نے اگلے دن ایسے ہی کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اس طریقے سے السلام علیکہ یا رسول اللہ، گویا السلام علیکم جو ہمارے آج ہے، اس کو پہلی مرتبہ آپ نے ادا کیا، اور بعد میں پھر یہی طریقہ مسلمانوں میں رواج پا گیا۔ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور نبی علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، فوری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے کلمہ کا اعلان کر دیا، اور کہنے لگے کہ میں تو جا کے اس کا اعلان کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مکے میں کسی کو اطلاع نہ دینا، یہاں سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے، جان کا خطرہ ہے، کسی سے بات نہ کرنا۔ یعنی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جب تک مسجد حرام میں جا کر قریش کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان کا اعلان نہ کر دوں میں نہیں مکہ چھوڑ سکتا، میں نہیں مکے سے جاتا۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں آئے، قریش کے سردار اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جاتے ہی اعلان کر دیا قریش کے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا معاشر قریش انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ ان الفاظ سے آواز دی، جیسے ہی قریش والوں نے آواز سنی سارے ہی آئے اور سارے ہی لپک کر ان کو مارنے لگے، اتنا مارا کہ وہ بالکل گر گئے، وہ ان کے اوپر چڑھ گئے، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے چچا تھے، وہ آگے بڑھے، کہا دیکھو کر کیا رہے ہو، یہ غفار قبیلے کا بندہ ہے، اس قبیلے سے گزر کر تم باقی دنیا تک پہنچتے ہو، تمہارے تجارتی قافلے اسی راستے سے گزرتے ہیں، واپس بھی اسی پہ آتے ہیں، اس کو کچھ ہو گیا تو تمہارے لیے تجارت ہی بند نہ ہو جائے، بھوکے مر جاؤ گے، کیا کر رہے ہو؟ تب جا کر انہوں نے چھوڑا۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام نے کہا بھی کہ بھئی میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ تم ایسا مت کرو،
تو کہنے لگے میں نے اپنی دل کی خواہش کو پورا کر لیا اور اعلان کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب تم یہاں نہ رہو، اپنے قبیلے میں جاؤ اور وہاں جا کر ان کو اللہ کا پیغام دو، دین کی دعوت دو، ممکن ہے تمہارے ذریعے اللہ ان کو ایمان دے، ہدایت دے اور تمہیں بھی اس کا پورا پورا ثواب ملے، اور جب تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ نے مجھے غلبہ دے دیا تب میرے پاس آ جانا۔ یہ غور تو کریں، ایک اور صحابی سے بھی نبی علیہ السلام نے یہی کہا، وہ بھی دور دراز سے کہیں سے آئے تھے سنتے ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، ان کو بھی یہی کہا تھا۔ کیا یہ یقین ہے؟ جب دین کی دعوت دینے والے کو یقین ہوتا ہے نا کہ جو دعوت میں دے رہا ہوں اور جو مجھ سے وعدے ہیں یہ حق اور سچ ہیں، پورے ہو کے رہیں گے، اس کا یقین اس حالت میں بھی یہ ہوتا ہے۔ حالت کیا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں باہر جا کر اعلان کر دوں، کہتے ہیں نہیں، جان کا خطرہ، خود چھپ رہے ہیں، کسی کو نہیں بتا رہے، جتنے باقی مسلمان ہیں وہ بھی چھپ رہے ہیں۔ جب تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہ ہو گئے اس وقت تک تمام مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ پہلے کسی اور جگہ پہ گھاٹی وغیرہ میں، اس کے بعد حضرت دار ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر سب چھپ کے کرتے تھے، اعلان نہیں ہوتا تھا کہ قوت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی تمام تر موجودہ کمزوریوں کے باوجود یقین کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ ابو ذر جب تمہیں پتہ لگ جائے غلبہ ہمیں مل گیا آ جانا۔ اسے یقین کہتے ہیں۔ نماز سے ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا، نماز قبر کے اندر کام آئے گی، نماز قیامت کے دن بے حساب جنت کا ذریعہ بنے گی، نماز پل صراط کو کراس کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ جب یہ یقین ہونا پھر نماز ہوا کرتی ہے، پھر نماز قضا نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام کا یقین دیکھیے کہ ابو ذر جب غلبہ مل جائے تب آ جانا، ابھی جاؤ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ گھر آئے، گھر آ کر اپنے بھائی اور والدہ کو دعوت دی، فوراً وہ مسلمان ہو گئے، فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کو دعوت دی، آدھا قبیلہ مسلمان ہو گیا اسی وقت، اور آدھے نے کہا اچھا جب ہم جائیں گے اور ان کو دیکھیں گے ہم اس وقت مسلمان ہوں گے۔ اور بعد میں پھر یہ لوگ جب نبی علیہ السلام مدینہ پہنچ گئے یہ آئے اور پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، کوئی بیعت کرنا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ۔ کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، 5ویں ہے مراقبہ، اور 6ٹھی ہے رابطہ شیخ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ جن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔